لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بر محمد. تو آپس میں کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اعلان کر دیجئے جو لوگ نیچے ہیں وہ آ جائیں. میں نے سوچا کہ میں کر دوں گا، پھر دماغ میں اعلان الگ سے کرنے کا آواز تو ظاہر ہی کہ شروع ہو گئی ہے، تو آنا ہوگا تو خود ہی آ جائیں گے. مائک کا حال یہ ہے کہ ہم اگر قریب ہوتے ہیں تو وہ ٹینٹا کرتا ہے، دور ہوتے ہیں تو آواز نہیں لیتا. لیکن اس خطبے کے درمیان میری سمجھ میں بات یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں اس سے دور رہوں تو ٹھیک رہے گا، اس لیے کہ دوری میں آواز بہتر ہے بنسبت قربت کے. تو جہاں تک میری آواز ابھی تھوڑی دھیرے دھیرے ویلوم بڑھ جائے گا تو آپ تک آواز پہنچ جائے گی. لیکن ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کر دیجئے مرحوم راشد مہدی ابن سید جعفر مہدی مرحوم. رجب کا مہینہ امامت کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ عشق اور محبت کے اظہار کا مہینہ ہے. پہلی رجب سے آئیے اور آخر تک امام باقر علیہ السلام کی ولادت، 9ویں امام اور 10ویں امام، پھر اسی میں مولا کائنات جناب زینب. حضرت ایک روایت کے اعتبار سے 7 رجب جناب عباس، جناب امام کاظم علیہ السلام، جناب ابو طالب. آخرش 28 رجب کو سفر نہیں ہے، فقط یہ سفر نہیں بلکہ اسلام کا بیمہ ہے جو امام حسین سلام اللہ علیہ نے انکار بیعت کی صورت میں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ مہینہ، ویسے جو لوگ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا فیض آباد کے لوگ ہیں، اچھی خاصی تبلیغی مجلسیں پڑھتا رہتا ہوں میں، لیکن اب ایسی بھی کیا تبلیغ ہے کہ رجب کے مہینے میں بھی آپ بجائے عشق کے تبلیغ شروع کر دیجئے. صلوات بر محمد. تو دیکھیے جتنے انسان ہیں ہم اور آپ، چھوٹا سا مقدمہ ہے، پھر اس آیت پر آتا ہوں جس کی تلاوت کی، پھر آج کی شام. اللہ نے 2 جنبے، 2 پہلو ہر انسان کو عطا کیے ہیں. ایک ہے جنبہ ذاتی، اور ایک برا تو نہیں مان جائے اگر مثال میں آپ کو یوز کر لیں.
ایک ہے جنبہ نہیں، اس میں لفظ متولی اس طرح کا لفظ استعمال کرنا آج کل بڑا خطرناک ہے، آدمی کیا سمجھ لے کیا کر لے، اس لیے یہ بھی متولی رہ چکے ہیں، اجازت لینا ضروری ہے۔ صلوات تو دو جنبے اللہ نے ہم کو آپ کو عطا فرمائے، خوب توجہ رکھیے گا، ایک ہے جنبہ ذاتی اور ایک ہے جنبہ عرضی۔ جنبہ ذاتی کیا ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، وہ صفت ہے آدمی کی، مر جائے گا مگر اس سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا، جیسے کھانا پانی پینا، یہ انسان کا ذاتی پہلو ہے، مر جائے گا کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا، مر جائے گا پانی سے الگ۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے جنبہ عرضی کہ جس سے انسان، ہاں آپ حضرات بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تو صلوات بر محمد آپ کو آپ کی سیٹنگ گڑبڑ ہو جائے گی لیکن مجبوری ہے جو ایک اور صلوات پر محمد۔ تو جنبہ ذاتی وہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں ہے عرضی پہلو، جنبہ عرضی، چاہے جتنی اہمیت کا حامل ہو، اگر قوت ارادی مضبوط ہے تو اپنے آپ کو اس سے جدا کر سکتا ہے، اگرچہ بادی النظر میں ابتدائی مرحلے میں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عرضی جنبہ ذاتی جنبے پر حاوی ہو گیا ہے، لیکن بات وہی ہے۔ اگر اپنے مثال دے دوں، دسمبر آج بھی میرے ساتھ ہوا، 3 گھنٹہ آ کر کے لکھنؤ کے پاس لیٹ ہو گئی، دسمبر میں تو 20 گھنٹہ لیٹ ہوتی ہے۔ اب بمبئی سے چلے صاحب پشپک جو سب سے اچھی ٹرین کہی جاتی ہے، وہ بھی صاحب 15 گھنٹے لیٹ ہو گئی، تو وہ راستے میں جو کچھ قیمہ پوری لے کے چلے تھے 15 گھنٹے تاخیر کی بنیاد پہ سب ختم ہو گیا۔ راستے میں بھوپال پڑتا ہے، اسٹیشن کے پاس ایک اچھی خاصی جماعت ہے مومنین کی، میں امام باڑے کے جو بالکل اسٹیشن پہ رہتے ہیں، وہاں ان کو فون کر دیا بھائی 20 گھنٹہ ٹرین لیٹ ہے، کچھ لے آؤ۔ وہ بیچارے اسٹیشن پر گرم گرم جو ہے وہ کھانا لے کے پہنچ گئے، سامنے 2-3 لوگ اور بیٹھے ہیں اور وہ بھی مومن ہے، ادھر ادھر نہیں کھاتے، گھر کا ہی لے کے چلتے ہیں، بھوک ان کو بھی لگی ہے، دل چاہ رہا ہے۔ میں نے بھی کہا آئیے بسم اللہ، تعارف ہو گیا تھا نا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بھوک لگی ہے مگر آدمی غیرت مانع ہے، کھانا ختم ہو گیا۔ میں کھینی نہیں کھاتا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ اس کے بعد صاحب میں نے ڈبیا نکالی مثلا، اور وہ کھینی نکالی، جیسے ہی تو ان کی بھی کھینی ختم ہو گئی تھی، کہنے لگا کہ مولانا صاحب ذرا زیادہ بنائیے گا، ہے نا۔ یا مثلا سگریٹ، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، آپ انصاف سے بتائیے، یا سگریٹ کے لیے سائڈ میں نکلے، یہ سمجھ گئے کہ مولانا کی سگریٹ بھی آئی ہے لگتا ہے کھانے کے ساتھ، ادھر کنارے گئے کہ مولانا صاحب ایک مل جائے گی۔ کھانے کے لیے عزت نفس کا خیال ہے نا، غور فرما رہے ہیں آپ، لیکن کھینی کے لیے عزت نفس کا کوئی خیال نہیں ہے تھوڑا سا۔ سگریٹ کے لیے تو کیا یہ سگریٹ، پان، بیڑی، کھینی کھانے سے زیادہ اہم ہو گئی ہے؟ بظاہر دیکھنے میں لگتا تو ہے، لیکن اگر انسان کی قوت ارادی مضبوط ہو تو وہ جب چاہے ان چیزوں کو ترک کر سکتا ہے۔ ہو گئی نا بات؟ تو اب میرے خیال میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ 2 پہلو ہیں ہمارے، ایک ذاتی ایک عرضی۔ ذاتی کیا ہے؟ جس سے اپنے آپ کو ہم الگ، عرضی وہ ہے کہ جب چاہیں اگر قوت ارادی مضبوط ہے اپنے آپ کو الگ۔ ایک بزرگ تھے مرحوم آیت اللہ حجت، نام نہیں سنا، مدرسہ حجتیہ سنا ہوگا آپ نے۔ مرحوم آیت اللہ حجت چین اسموکر تھے، اٹیک ہوا، تہران ہاسپٹل پہنچے، ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب آپ کے سینے کے لیے مضر ہے۔ انہوں نے کہا یار سینہ چاہتے ہی اس لیے ہے کہ سگریٹ پی سکیں، جب سگریٹ نہیں پی سکتے تو سینہ رہ کے کرے گا کیا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب میرا کام تھا بتانا، بقیہ آپ جانیے۔ تو انہوں نے پوچھا مضر ہے؟ کہا جی ہاں مضر ہے۔ کہا تو اب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد سے ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ جانتے ہیں آج کل متولی شپ کے لیے کیا کچھ ہنگامے نہیں ہوتے، یہ دوڑ وہ دو،
ہمارے فیض آباد میں ایک صاحب تھے جو ہے وہ مقبرے کے متولی ہو گئے، اور انہوں نے طے کیا کہ آج سے سگریٹ نہیں پئیں گے. یہ خود ان کا بیان کیا ہوا، شام کو جب پلٹے آج سے سگریٹ. اسی زمانے میں کچھ ان کی تولیت کے خلاف کام شروع ہو گیا. وہ بیچارے بھاگے ہوئے لکھنؤ آئے، سگریٹ آج ہی چھوڑی ہے، اور اس میں 10 مرتبہ وقف بورڈ کا جانا آنا نیچے. جب واپس گئے کہنے لگے بہت دل چاہ لاؤ ایک لگا لیں، مگر میں نے کہا نہیں تو نہیں. صحیح بول رہا ہوں نا؟ یہی ہے، نہیں تو کیوں؟ قوت ارادی مضبوط ہے، جب چاہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اپنے مجمع کو میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ ذاتی پہلو وہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے، عرضی پہلو وہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو جدا کر سکتا ہے. ہو گئی بات. اب ذاتی میں ایک چیز اور ہے، اپنے آپ کو الگ تو نہیں کر سکتا، البتہ انداز بدل سکتا ہے، نہج بدل سکتا ہے. پہنچے نہیں پہنچے؟ دو پہلو ہے، ایک ذاتی ایک عرضی. ذاتی سے اپنے آپ کو ہم الگ نہیں کر سکتے، عرضی سے الگ کر سکتے. متولی صاحب کی مثال میں نے دے دی. لیکن ذاتی جنبہ الگ تو نہیں ہو سکتے، نہج بدلا جا سکتا ہے، انداز بدلا جا سکتا ہے. اس کو بھی آ رہا ہوں. اب آئیے، جتنا اس ہمارے اس جگہ کے اوپر افراد موجود ہیں، سب کو اللہ نے 2 صفتیں دی ہیں. اب آئیے واپس پھر، ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے نفرت. کوئی دل ایسا نہیں اس پورے مجمع میں کہ جس کا دل محبت سے خالی ہو یا جس کا دل نفرت سے خالی ہو. اور اگر کوئی، دیکھیے بڑی مشکل یہ ہے نا کہ جب آدمی کا نام بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کہہ دے. آدمی کہتا تھا بڑے آدمی کی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے. جوش ملیح آبادی کا نام بہت ہے. اب اگر شراب پینے لگے تو یہ تھوڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جوش ملیح آبادی اتنے بڑے شاعر تھے شراب پیتے. بڑے آدمی کے عمل سے حرام حلال نہیں بنتا ہے. صلوات بر محمد. یہ جو اخبارات میں لوگ لکھتے رہتے ہیں کہ صاحب فلاں یہ تھے وہ فلاں تھے، فلاں تھے، ٹھیک ہے، ان کے اشعار اپنی جگہ، ان کا عمل اپنی جگہ. اس سے تھوڑی کوئی انکار کر سکتا کہ شراب حرام ہے. اب جوش ملیح آبادی پیتے تو حلال تھوڑی ہو جائے گی. صلوات بر محمد. پرائمری اسکول میں ہم لوگ پڑھتے تھے، بڑے شاعر ہیں، ہم کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ بتائیے مطلب سمجھے اس کا آپ؟ ہم لوگ تو بھائی وہ CMS اور کیا کہتے ہیں کانوینٹ کے تو پڑھے ہوئے ہیں نہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، بستہ جھولا لے کے 10 پیسے فیس والے. تو سرکاری کتابوں میں داخل تھے دوہا بھی، کبیرہ کھڑا. بولیے ہاں، مطلب بتائیے کیا ہے اس کا؟ پاسبل ہے یہ؟ کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، آگے نہ کاہو سے دوستی. اٹس پاسبل؟ یہ ممکن ہے؟ یا انہی کے زبان میں پوچھیں کبیر داس کی، یہ سمبھو ہے کہ نہ کسی سے محبت ہو نہ کسی سے دشمنی؟ جیسے اللہ نے دل بنایا ہے نا کہ بغیر آکسیجن کے نہیں دھڑک سکتا، ویسے ہی اللہ نے دل ایسا بنایا ہے کہ بغیر عشق کے دھڑک ہی نہیں سکتا ہے. سمجھا؟ بغیر نفرت کے دھڑک ہی نہیں سکتا. اور جتنا اس دل کے لیے محبت ضروری ہے اتنا ہی اس دل کے لیے نفرت بھی ضروری ہے. نہ بغیر محبت کے کوئی دل رہ سکتا ہے، نہ بغیر نفرت کے کوئی دل رہ سکتا ہے. اور نفرت، میں نے کہا جی ہے کوئی اس پورے مجمع میں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے آپ کسی سے تپتے نہیں؟ بولیے صلوات بر محمد. ہے کوئی؟ چاہے جتنا بڑا مومن ہو، بڑا مومن بغیر تپے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں نا. حتیٰ جانور، انسان کو تو چھوڑیے، آپ جانور کا دل بھی محبت اور نفرت سے خالی نہیں. آپ جو گھر میں جانور پالتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا. بچہ جس کو ہجے نہیں معلوم ہے محبت کی، اسپیلنگ نہیں معلوم ہے لو کی، اس کا دل بھی محبت سے نفرت سے خالی نہیں ہے. آپ 2-3 دن چلے جائیے اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں، بہن کے یہاں مثلا، آپ کا 3 سال کا بھانجا ہے،
نہیں معلوم کو محبت بڑی ہے سے ہے کہ چھوٹی ہے سے. جب پہنچے تب جیب سے چاکلیٹ نکالا, لو بیٹا. چوتھے دن پہنچے, امی امی فیض آباد والے مامو جان آئے ہیں. یہ اظہار محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے برخلاف جب پہنچے وہ بیچارہ, ہٹو یار بات کرنے دو, ڈسٹرب کرتے ہو آ کر کے. 2 بار 3 بار, چوتھی بار امی فیض آباد والے مامو آئے ہیں. یہ نفرت کا اظہار. وہ بچہ جس کو لو کی اسپیلنگ نہیں معلوم ہے, جس کو محبت کی ہجے نہیں معلوم ہے, اس کا دل بھی محبت اور نفرت سے خالی نہیں ہے, ممکن نہیں. آپ پتہ نہیں ٹرین سے سفر کرتے ہیں, ہمارا جو ہوم اسٹیشن ہے شاہ گنج جونپور سے پہلے, تو وہ لمبان میں اسٹیشن ہے. اور ہمارے اسٹیشن کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر آفس کے سامنے کسی بڑے شاعر کا شعر لکھا ہوا ہے. اکثر گھنٹوں گھنٹوں ٹہلنا پڑتا ہے, تو کہاں تک بیٹھے گا آدمی, اٹیچی لے کے ٹہلا کرتے ہیں, یوں دیکھا کرتے ہیں, پڑھا کرتے ہیں. تو اسٹیشن ماسٹر کے جو ہے وہ گیٹ کے اوپر دروازے پر اچھا شعر لکھا ہے, صلوات یاد کرنے بھول گئے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کبیر داس کے بالکل مقابل کا شعر ہے یہ. پوتھی پڑھ پڑھ لکھا ہوا ہے. کس کا ہے, کس کا شعر ہے یہ؟ کبیر کا نہیں ہے نا. کبیر کا ہے نہیں, میرے خیال میں کبیر کا نہیں. اور اگر کبیر کا ہے تو دونوں شعر متضاد ہیں. صلوات بر محمد, کبیر کا نہیں ہے. بہرحال میں چونکہ میں اس معاملے میں دکش نہیں ہوں, اس لیے میں اس پر کوئی اپنا نظریہ پیش نہیں کر سکتا ہوں اخبار والوں کی طرح سے کہ ان کو تو اجتہاد کا حق اللہ نے دے دیا, جو چاہیے کیجیے. صلوات بر محمد. پوتھی پڑھ پڑھ جگمگا بھیا نہ پنڈت کوئی, 2.5 آخر. آپ سے کیا پردہ نہیں سمجھ پایا میں. پہلے جھٹکے میں 2.5 آخر پریم میں 2.5 کہاں ہے. اب اس کو میں نے اس کی باقاعدہ ہجے کیا, میں نے کہا ہو پا اور ما وہ آدھا را, تب 2.5 سمجھ میں آیا. تو بغیر عشق کے 2.5 آخر پریم کے پڑھے سو پنڈت ہوئے. اس کا مطلب بغیر عشق کے آپ عالم نہیں ہو سکتے, بغیر محبت کے آپ ودوان نہیں ہو سکتے. انہوں نے تو محبت کہا. ہم دونوں باتیں لے کے چلتے ہیں کہ جیسے ہمارے لیے محبت ضروری ہے ویسے ہی نفرت بھی ضروری ہے. دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جو نہ بغیر محبت کے دھڑک سکتا ہے نہ بغیر نفرت کے. اور اس پورے مجمع سے میرا سوال ہے, بتائیے ہے کوئی دل ایسا جو محبت سے خالی ہو؟ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ کسی سے تپتے ہو نہیں تپتے ہو؟ کہنے کو تو ہوگا. کوئی دل ایسا نہیں ہے جو محبت سے خالی ہو, کوئی دل ایسا نہیں ہے جو نفرت سے خالی ہو. اب سوال, ہمارے پاس جو صفات ہیں وہ 2 ہیں, یا ذاتی یا عرضی, ہے نا. ذاتی جس سے الگ نہیں ہو سکتے, عرضی جس سے الگ ہو سکتے ہیں. یہ جو محبت کا جذبہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے, یہ جو نفرت کا جذبہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے, یہ ذاتی ہے کھانے اور پینے کی طرح یا عرضی ہے بیڑی سگریٹ کی طرح؟ اگر عرضی ہے تو کبیر داس کی بات صحیح ہو سکتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بیر. لیکن اگر ذاتی ہے تو مر سکتا ہے آدمی, محبت سے الگ نہیں ہو سکتا. مر سکتا ہے آدمی, نفرت سے الگ نہیں ہو سکتا. اور اب آپ تلاش, تقریباً متفق علیہ فیصلہ یہ فلسفیوں کا ہے کہ جذبہ محبت اور جذبہ نفرت انسان کا ذاتی جنبہ ہے, انسان اس سے الگ نہیں ہو سکتا. طے ہو گئی بات. ہم نے ذاتی میں ایک بات شروع میں کہی تھی کہ ذاتی وہ ہے جس سے الگ تو نہیں ہو سکتے, انداز بدل سکتے ہیں. ہو گئی بات. تو اب یہ محبت اور نفرت اگر ذاتی ہے, الگ تو نہیں ہو سکتے مگر انداز بدل سکتے ہیں. کا کیا مطلب؟ کہ یہ محبت سے تو الگ نہیں ہو سکتے, نفرت سے تو الگ نہیں ہو سکتے, لیکن یہ تو طے کر سکتے ہیں کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت کریں. صلوات در محمد. یہ تو پکی بات ہے کہ محبت سے الگ نہیں ہو سکتے, یہ پکی بات ہے کہ نفرت سے الگ, لیکن اتنا تو ہے کہ آپ انداز بدل سکتے ہیں. مثلا کھانا پینا ہے, بعض قدیم زمانوں میں یہ لوگ انجمنوں میں گئے ہوں گے دیہاتوں میں,
لطیفہ سنا دوں آپ کو، صلوات سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ ایک انجمن گئی گاؤں میں، اچھا یہ انجمن والے لوگ واقعاً بہت قابل قدر ہیں کہ جس طرح کی زحمتیں یہ سب بیچارے برداشت کرتے ہیں، تو گاؤں میں گئی، انہوں نے فرش بچھا دیا، اور وہ پہلے تو مٹی کے پیالے ہوا کرتے تھے، وہ اپنا رکھ دیے گئے، اور سب کے اعتبار سے گلاس بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے، جو پرانے لوگ ہیں، وہ ایک جگ ہاتھ میں لے لیا اس نے، اور وہ ایک گلاس جس کو پانی کی ضرورت ہوئی وہ پلاتا گیا۔ ایک صاحب تھے، فیض آبادی کا قصہ ہی ہے، ایک صاحب تھے، ان کو اٹکتا تھا بیچاروں کو، آپ کے وسیم کشتوی صاحب، وہ صاحب 2 گھونٹ پیا، انہوں نے رکھ لیا گلاس، ایک ہی گلاس تھا، پوری انجمن کو پلانا تھا اس کو، تو اس نے کہا کہ بھیا گلاس دیجئے، ان کو مذاق سوچا، ان کا بھیا کیسا گلاس ہے، اور اپنا گلاس لے کے آئے ہیں، وہ چیخا بڑی تیز، ارے چچا دیکھو گلاس نہیں دے رہے۔ تو ایک زمانہ وہ تھا، پھر دور دھیرے دھیرے بدلا، انہوں نے کہا صاحب زمین پر بیٹھ کے کھانا ٹھیک نہیں ہے، اب مٹی کے پیالے ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ پلیٹیں آنے لگی، میز کرسیاں لگنے لگی، پھر دھلنے والے نہیں ملتے، تو اب وہ آ گیا فائبر والے یوز اینڈ تھرو شروع ہو گئے، پھر یہ ہوا کہ میں اب تو لکھنؤ آ کے رہنے لگے ہیں۔ یہ سب بیٹھ کے کھانا تو بیکورڈ ہونے کی علامت ہے، تھوڑا کچھ یہاں سے لیں، کچھ وہاں سے لیں، کچھ وہاں سے لیں، ٹہل کے کھایا جائے، تو کھانے کا انداز بدلا ہے، کھانے سے الگ نہیں ہو سکا آدمی۔ قدیم زمانوں میں صاحب نہر سے پانی پی لیتا تھا آدمی، فرات سے پانی پی لیتا تھا آدمی، دریائے نیل سے پانی پی لیتا تھا آدمی، پھر صاحب ہینڈ پمپ شروع ہو گیا، پھر ڈیپ ویل ہو گیا، پھر ایکوا گارڈ لگنے لگا۔ آدمی پانی سے الگ نہیں ہو سکتا، انداز ہو گئی نا بات، اب سمجھا لیا۔ تو ذاتی کیا ہے؟ ذاتی سے الگ نہیں ہو سکتے، انداز بدل سکتا ہے۔ یہ محبت اور یہ نفرت ذاتی ہے، مطلب الگ نہیں ہو سکتے، بٹ انداز بدل سکتے ہیں، مطلب کس سے محبت کی جائے اور کس سے۔ کبیر داس نے کہا ہمیں سب سے محبت کرو، مانگے سب کی خیر، سب سے محبت کرو، کسی سے دشمنی مت کرو۔ میں نے کہا نہ، یہ قرآن کے خلاف ہے، صلوات، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں کہ ہر محبت قابل تعریف نہیں ہے، اس پر غور کیجئے، ہر محبت اچھی نہیں ہے، ہر نفرت قابل مذمت نہیں ہے، ہر نفرت بری نہیں ہے۔ کہیں محبت اچھی ہے، نفرت بری ہے، کہیں نفرت اچھی ہے، محبت بری ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے ہر محبت کو اچھا نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں یار پہلا آدمی دکھائی دیا ہم کو جو کہہ رہا محبت اچھی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا فرمائیے دوستی کس بیس پر ہوتی ہے استاد؟ محبت ہی کی بنیاد پر نا۔ دوستی کس بیس پر ہوگی؟ محبت کی بنیاد پر۔ پڑھیے قرآن کی آیت۔ کل کو قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو دانتوں تلے انگلی دبائے ہوں گے اور فریاد کر رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلاں کو خلیل نہ بنایا ہوتا۔ تو اس کا مطلب کچھ دوستیاں وہ ہیں جو قیامت میں پچھتاوے کا سبب بنیں گی، قرآن کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہر محبت قابل تعریف۔ اب آئیے دوسری آیت سنیے، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت سی چیزیں تم پسند کرتے ہو، تحبو چاہتے ہو، محبت کرتے ہو، وہو شر لکم، وہ تمہارے لیے شر ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، بہت سی چیزیں ہیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تو قرآن کے اعتبار سے محبت پچھتاوے کا سبب ہے، قرآن کے اعتبار سے محبت شر ہے، قرآن کے اعتبار سے نفرت خیر ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو آپ آنکھ بند کر کے نہیں کہہ سکتے ہر نفرت بری ہے، آنکھ بند کر کے نہیں کہہ سکتے ہم ہر محبت اچھی ہے۔ کہیں محبت اچھی ہے، نفرت بری ہے، مثبت ہے محبت تو منفی نفرت ہے، کہیں نفرت مثبت ہے، محبت منفی ہے۔ دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ دھڑک ہی نہیں سکتا بغیر محبت کے، بغیر نفرت کے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے اس آدھے گھنٹے کا جو وقت بچا ہے کہ کون سی محبت خیر ہے، کون سی نفرت شر ہے، کون سی محبت شر ہے،
کون سی نفرت خیر. اچھا ایک طرف سنیے, قرآن نے کہا محبت پچھتاوے کا سبب, قرآن نے کہا محبت شر. ایک قصہ سنیے, صلوات بر, بہت مزیدار. اب یہ مسنگ مجھ سے ہے, مسنگ مجھ سے ہے. قوم یا خراسان, میں کوئی اخبار کا وہ تو نہیں کہ جو چاہوں لکھ دوں, چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو, تو یہ اتنا پکڑا جاؤں گا قیامت میں. تو یہ مسنگ مجھ سے ہے کہ قوم یا خراسان پیدل. بھائی ذرا راستہ دے دیجیے, جو ہے تشریف لائیے. قوم یا خراسان, آدمی چلا ہے زیارت کے لیے چھٹے امام کی پیدل. سنگلاخ وادی ہے, ریتیلا راستہ ہے, چپل ٹوٹ گئی. جو لوگ نجف سے کربلا پیدل گئے ان کو اندازہ ہوگا, چھالے پڑ جاتے ہیں, ہے نا. میں نے دیکھا ہے وہاں جو لوگ پیدل آئے بیچارے, ہوٹل میں ملاقات ہوئی, چھالے پڑ گئے, جبکہ چپل موجود, اس کی چپل بھی ٹوٹ گئی. ریتیلا راستہ, سنگلاخ وادیاں, آبلے پڑ گئے. امام کی بارگاہ میں پہنچا, امام سے باتیں کر رہا ہے. دیکھیے فطرت کیا ہے باس, کہ اگر آپ کو کہیں تکلیف ہے تو سامنے والے سے بات بھی کرتے رہیں گے, اور خیریت ہے نا, تو جہاں تکلیف ہے ہاتھ بھی آدمی پھیرتا رہے گا. یہ فطرت ہے. وہ امام سے باتیں کر رہا ہے اور اپنے آبلوں پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہا ہے. اتنے میں امام کی نظر پڑ گئی. خدا غریق رحمت کرے, مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ علی اللہ مقام ہو, ایسے موقع پہ ایک جملہ کہتے تھے کہ میاں آیت ہو یا حدیث, راوی روایت نقل کر سکتا ہے, محبت کا لہجہ تھوڑی بیان کر پائے گا. ہر آدمی اپنے ذوق سے اس لہجے کا تصور کر سکتا ہے کہ امام کا کیا محبت بھرا لہجہ رہا ہوگا. وہ امام سے باتیں کر رہا ہے اور اپنے آبلوں پر ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے. اتفاق سے حضرت کی نظر پڑ گئی. تم سے یہاں تک آنے میں بہت تکلیف اٹھائی تم نے, تھا عاشق. اس نے کہا مولا آپ کی محبت میں اس تکلیف کی کوئی اوقات نہیں ہے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا, پلٹ کے آپ کے امام نے جانتے ہیں کیا فرمایا, حل الدین الا الحب, کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ یا پانچویں امام سے حدیث جس میں دونوں فقرہ, حل الدین الا الحب والبغض, کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو اب جب دونوں چیزوں کو, ادھر سے قرآن لیجئے آپ, ادھر سے روایات و حدیث و یہ واقعات, اب اکٹھا کیجئے, آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں آپ کہ محبت اچھی چیز ہے. کہیں محبت ایمان ہے, نفرت کفر ہے. کہیں نفرت ایمان ہے, محبت کفر ہے. اور دل ایسا ہے جو بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا, جو بغیر نفرت کے رہ نہیں. اب ہم کو اس مجلس میں یہی طے کرنا ہے آج کہ کون سی محبت ایمان ہے, کون سی نفرت کفر ہے, کون سی نفرت ایمان ہے. میرے خیال میں دونوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ کون سی محبت ایمان ہے تو مقابل خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. لہذا آئیے اس پر بحث کریں, وہ کون سی محبت ہے کہ جو ایمان ہے. صلوات بر محمد. یہاں تک مقدمہ ہوا ختم. اب آئیے آپ کو ایک دیکھیے, قرآن میں ثواب کی جہاں تک بات ہے نا, مختلف ثواب نقل ہوئے ہیں. کسی عمل کا ایک ہی ثواب نہیں ہے. ایک چیز ہم نے سن لیا ہے, اس کو لے کے ٹہلتے ہیں, جو ایک لے کے آئے گا اس کو 10 ملے گا. ہے قرآن میں یہ آیت ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, جو ایک نیکی لائے گا اس کو اس کے بدلے میں کتنا دیا جائے گا؟ 10. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا, اور جو برائی لے کے آئے گا اس پر ظلم نہیں ہوگا, جتنی برائی ہے اسی ریشیو سے سزا اس کو ہوگی. لیکن یہ ایک ہی جگہ تھوڑی ہے.
قرآن نے الگ الگ ثواب نقل کیا ہے. کہیں ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایک کا بدلہ ایک. اس آیت میں کیا ہوا؟ ایک کا بدلہ 10. ایک آیت اور ہے جہاں ارشاد ہوا کہ نیکی کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس میں 7 بالی نکلے، ہر بالی میں 100 دانہ ہو. کیا مطلب ہوا؟ ایک کا کتنا ملا؟ 700. آگے قرآن کہتا واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا بھی ڈبل کر دیتا ہے. تو ایک کا کتنا ہوا؟ ایک کا 1، ایک کا 10، ایک کا 700، ایک کا 1400. یہ قرآن نے نیکیوں کا عوض ہم کو بتایا ہے. مگر قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں ثواب تو بتایا، کتنا وہ نہیں بتایا. وہ سن کیا کہہ رہا تھا؟ در خیمہ پہ آیا، ہنہنانا شروع کیا، ہنہنا نہیں رہا تھا. امام فرماتے ہیں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہ. اور یہ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں. کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کوئی گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی. کہتے اتنے میں 4 برس کی بچی آئی، کہتی اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا باپ پیاسا مارا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس مجلس ذکر اہل بیت، سورہ حمد، سورہ توحید، صلوات کا ثواب مرحوم راشد مہدی ابن جعفر مہدی کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما. یا اللہ ہم سب کو
اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔